अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सबक नंबर 1, जो हमारी बुक दूर पास का पहला सबक है। ठीक है, तो हमारे सबक का नाम है तरानाए हिंद। तरानाए हिंद यानी हमारे मुल्क में एक शायर गुज़रे थे जिनका नाम था अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल ने जब वो वतन से दूर थे तो वतन में कुछ ऐसे हालात हुए थे हमारे, अगर हम अपनी तारीख़ उठाकर देखें तो कुछ ऐसे हालात थे जिनके चलते अल्लामा इकबाल ने एक तराना हिंद के तौर पर एक तोहफ़ा जो है हिंदुस्तान को दिया था। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। यानी सारे जहाँ से अच्छा क्या है, हमारा हिंदुस्तान है, और हम क्या हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, और ये हमारा बाग है, यानी हमारा जो चमन है। ठीक है, हिंदुस्तान को इन्होंने किससे मुखातिब किया है, बाग से। गुर्बत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने मुल्क से दूर भी रहें तब भी क्या है, हमारा दिल हमारे वतन में ही रहता है, यानी समझो हमें भी वहीं जहाँ पर हमारा दिल हो। ठीक है, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाए आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। अब देखें इस मिसरे का जो मायना है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय। तो इन्होंने हम हिमालय को कहा है कि ये हमारा हमसाया है। एक तो ये हमारी हिफाजत करता है, और दूसरा ये कि ये आसमान का हमसाया है। संतरी यानी कि हिफाजत करने वाला, पहरेदारी करने वाला। ठीक है, तो वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ। अब हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है पहाड़ और जितने भी पर्वत हैं और जो नदियां हैं वो हमारे मुल्क में बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर हम देखें गंगा नदी है, यमुना नदी है, और भी बहुत सी हैं, लेकिन अगर हम ख़ास तौर से बात करें तो गंगा नदी जो है हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा, यानी गुलशन का माना क्या होता है, बाग या चमन। अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो किसी भी जन्नत से कम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा जो है जिसे हम कहते हैं स्टेट है कश्मीर। तो कश्मीर की ये खसूसियत है कि अगर किसी को जन्नत देखनी है दुनिया में तो वो कश्मीर जाकर देख ले। ठीक है, हम ये सब जानते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खूबी जो है कश्मीर की, हम कह सकते हैं कि कश्मीर की जो खूबसूरती है वो हमारे लिए किसी ऐसी चीज़ से कम नहीं जिस पे लोगों को रश्क आता है। देखें, रश्क का मायना क्या होता है, एक ऐसी आरज़ू दिल में रखना जो दूसरे के पास हो और हमारे पास ना हो। ठीक है, ए आब रो दे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब था कारवां हमारा। अभी अल्लामा इकबाल गंगा नदी से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारे किनारे पर, यानी गंगा नदी के किनारे पर जब हमारा काफ़िला उतरा था। कारवां कहते हैं काफ़िले को, या हम ये कहें जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम कारवां या काफ़िला भी कहते हैं। ठीक है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखें, सबसे बड़ी बात जो है इस तराना हिंद की यही थी। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो हमारे हिंदुस्तान की जो इतिहास है या तारीख़ है वो इतनी अच्छी नहीं थी। मज़हब के नाम पर बहुत से यहाँ दंगे हुए, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा भाईचारा जो है कभी ख़त्म नहीं हुआ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदू सिता हमारा। अब अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मज़हब के नाम पर एक दूसरे से बैर रखना, एक दूसरे से नफ़रत करना नहीं है। क्या है, हम लोग जो हैं एक वतन में रहते हैं और हम सब क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। इस बात को अगर हम समझ लें तो शायद जो लड़ाई हैं, जो झगड़े हैं, जो जितने भी फसाद दुनिया में फैल रहे हैं या हमारे मुल्क में हैं वो ना हो। सिर्फ़ अगर हम इस बात को समझ लें कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बैर से मायना है, इनकी मुराद है कि बहुत से आपने ऐसा देखा होगा हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं, आपस में उठते हैं। ना ही देखें, हिंदू ये चाहते हैं कि हमारे लोग ख़त्म हो, या मुस्लिम ये चाहते हैं कि हमारे लोग ख़त्म हो, कोई नहीं चाहता। देखें, अमन और सुकून सब चाहते हैं। तो अमन के लिए क्या ज़रूरी है, इस बात पर कायम रहना कि हम लोग क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। सिर्फ़ इतना जान लेना बेहतर है। अब आगे देखें, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अब अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि कुछ बात है हमारी हस्ती में, यानी हमारा जो वजूद है, या हम ये कहें हमारी जो हस्ती है वो क्यों नहीं मिटती। अगर मिटनी होती तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने में मिट चुकी होती, क्योंकि सदियों तक जो है हमारा देश, हमारा मुल्क
دشمنوں کا جو ہے غلام رہا ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا جو وجود ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرح سے ہم سب کے بیچ میں کیا تھا؟ بھائی چارہ تھا اور محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یعنی دشمنوں کا جو زمانہ تھا وہ ایک دور تک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آخری ہمارا شعر ہے، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اقبال تمہارا رازدار یہاں کوئی نہیں ہے، یعنی محرم اپنا نہیں جہاں میں، تمہارا رازدار یہاں پر کوئی نہیں ہے، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو پوشیدہ راز ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ اب انہوں نے اس شعر میں ایسا کیوں کہا؟ دیکھیں، علامہ اقبال جو ہیں ایک بہت بڑی ہستی ہیں۔ اردو ادب کی اگر ہم بات کریں تو اردو ادب میں ان کا ایک خاص وجود ہے، اور ان کا ملک سے باہر رہ کر ترانہ ہند کا لکھنا یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کو لے کر کتنے پریشان تھے۔ تو اس مصرعے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں نہ رہ کر اور ملک کی پرواہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا ترانہ ہند، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ اب اس کے دیکھیں کچھ مشکل الفاظ ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارا سنتری اور پاسباں۔ دیکھیں ایگزام میں پوچھے جانے والے اگر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو میں کہوں گی کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن غربت اور سنتری پاسباں یہ چیزیں ایسی ہیں جو اکثر بچے کنفیوز رہتے ہیں۔ کیوں؟ سنتری پہرے دار، پاسبان یعنی حفاظت کرنے والا، اور اس کے علاوہ ایک اور یہ دیکھیں رشک، رشک کا معنی دیکھیں، یہ آرزو کہ جو دوسرے کو حاصل ہے مجھے بھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ رشک میں اور دیکھیں جلن میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اس بات پر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آگے دیکھیں، اب دیکھیں سوال جواب دیکھیں۔ پہلا انہوں نے سوال دیا ہے ہمیں، شاعر نے بلبلے اور گلستاں کسے کہا ہے؟ تو دیکھیں بلبلے اور گلستاں کہنے کا جو شاعر کا مطلب تھا وہ کس سے تھا، یعنی کس سے مراد تھی؟ تو بلبلے سے مراد تھی ہندوستانیوں سے، یعنی ہندوستان میں رہنے والوں سے، اور گلستاں یعنی ہندوستان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا پہلا جو ہے کوشچن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، شاعر نے کس پہاڑ کو آسمان کا ہمسایہ کہا ہے؟ تو شاعر نے ہمالیہ پروت کو جو ہے آسمان کا ہمسایہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، شاعر نے پہاڑ کو سنتری اور پاسباں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ملک ہے چاروں اور سے گھرا ہوا ہے، کہیں ہماری ندیاں ہیں تو کہیں پہاڑ ہیں، تو حفاظت کرنے کے لیے پہاڑ جو ہیں ہماری بہترین ایک طرح سے میں یہ کہوں کہ بھومیکا نبھاتے ہیں، یا یہ کہیں ہمارا جو ہے پہرے داری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، اقبال نے ہندوستان کو رشک جناں کیوں کہا ہے؟ دیکھیں اقبال نے ہندوستان کو رشک جناں یعنی رشک کرنے کی چیز اس لیے کہا ہے کیونکہ ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے کشمیر جسے جنت سے کم نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو دیکھیں اس مصرعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا ایک ہندوستانی کا کام ہرگز نہیں ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو پہلے اس میں کیا کریں گے، آنسر اگر آپ لکھیں گے تو پہلے اس مصرعے کو لکھیں اور اس کے بعد تشریح ڈال کر اس کی تشریح کر دیں، اپنے لفظوں میں لکھنا زیادہ بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ تو دیکھیں مکمل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے ترانہ ہند کو پھر سے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں، ٹھیک، تو یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جو پہلا ہے ہمارا وہ یہ ہو جائے گا، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں سے ڈھونڈ کر ساری چیزیں لکھنی ہوں گی، پھر بھی اگر آپ کی سہولیت کے لیے ہم بتا دیتے ہیں اس کو۔ دیکھیں پہلا ہے ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ٹھیک۔ اور دوسرا دیکھیں، پروت وہ سب سے اونچا ہمسائے آسماں کا، اور تیسرا دیکھیں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا، گلشن آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے جی۔ گلشن ہے جس کے دم سے رشک جناں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ اور معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے میں آ جائے گا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سارے جو فل ان دا بلینکس ہمیں دیے گئے ہیں اسے مکمل کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ آپ نے بنانا ہے سارے الفاظوں سے لے کر ایک ایک کا
ٹھیک ہے جی. ہندوستان. ہندوستان اب اگر آپ لکھیں گے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یا ہندوستان کی جو خصوصیت ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. وطن. ہمارا وطن ہندوستان ہے. گنگا. گنگا ندی ہندوستان کی ایک خاص ندی ہے. ٹھیک ہے. کارواں. قافلہ جسے ہم قافلہ کہتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہمیں لفظ دیا گیا ہے اسی سے بنائیں، اگر اس کا معنی آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کا معنی لکھ کر اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. مذہب. تو آپ نے سارے جملوں کو لے کر ایک ساتھ اچھی طرح لکھنا ہے. آگے دیکھیں. اب آگے دیکھیں سوال نمبر 5. نظم کے مطابق نیچے دیے ہوئے شعر کو مکمل کیجیے. یعنی غربت میں ہو اگر دل رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں دل ہو جہاں ہمارا. ٹھیک ہے جی. آگے. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. تو جو ہمارا ایک مصرع تھا وہ ادھر آ جائے گا، اور باقی گلشن ہے جن کے دم سے رشک جینا ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ٹھیک ہے. تو آگے لکھیں گے آپ نہیں ہے ہم وطن ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری. اور آگے لاسٹ میں آپ لکھ دیں گے معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. تو آپ نے سارے شعر جو ہیں مکمل طور سے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا عملی کام دیکھیں. اس نظم میں اقبال نے وطن سے اپنی محبت اور اپنے وطن کے خوبیوں کا ذکر کیا ہے. آپ ہندوستان کے خصوصیت سے متعلق ایک پیراگراف لکھیں. تو آپ نے ایک پیراگراف اپنی زبان میں لکھنا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.